بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 214 ہے اور آج کے اس درس کا عنوان ہے انڈے کے مثل مہر نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت فخلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میری خالہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میرا بھانجا مریض ہے، بیمار ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھوں کے مابین چکور کے انڈے کے مثل مہر نبوت دیکھی۔ اس حدیث میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میری خالہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ دوسری بات، انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میرا بھانجا بیمار ہے۔ تیسری بات، چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی۔ چوتھی بات، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کا پانی پیا۔ پانچویں بات، پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مابین چکور کے انڈے کے مثل مہر نبوت دیکھی۔ بزرگان محترم، مہر نبوت بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری نبی ہونے کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مونڈھوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت کا دیدار کیا ہے، جن کا ذکر دیگر احادیث میں موجود ہے۔ یہاں حضرت سائب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیمار تھے تو ان کی خالہ انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ خالہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرا بھانجا بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ لمس نبوی اور دعا، یعنی پیغمبر کا چھونا اور دعا کرنا، صرف ظاہری شفا کا ذریعہ نہ تھی بلکہ روحانی برکت کا سرچشمہ بھی تھی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ حضرت سائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نوش کیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، ادب اور برکت حاصل کرنے کا مظہر ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں شفا، نور اور رحمت تلاش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وضو کا پانی بھی ان کے لیے باعث سعادت تھا۔ اس کے بعد حضرت سائب رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان پشت پر چکور کے انڈے مہر نبوت کے مانند ایک خاص علامت موجود تھی۔ پیغمبر کی چکور کے انڈوں کی طرح تھی وہ مہر نبوت۔ یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہت خاص علامت کے طور پر رکھی تھی، جیسا کہ دیگر صحابہ کرام اور اہل کتاب کے افراد نے بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ مہر نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ظاہری نشانی تھی، جسے بعض اہل کتاب رسول آخر الزمان کی پہچان کے طور پر جانتے تھے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بحیرہ راہب اور دیگر افراد نے اس مہر کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی وابستگی، محبت اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کا بہترین نمونہ ہے، اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا اور شخصیت کی تاثیر کا کامل عکس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔